وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس عذاب سے بچو جو آیا تو صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ جہاں گناہ ہو رہے ہیں وہاں نہ جایا کرو، کہ کوئی پتہ نہیں کس ٹائم اللہ وہاں کا فیصلہ کر دے ان کے لیے، تو پھر تمہارے اوپر بھی آ جائے۔ اور اس میں یہ کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس وقت تم روک نہیں سکتے بدی سے تو وہاں بیٹھتے کیوں ہو، روک نہیں سکتے تو وہاں جاتے کیوں ہو، چونکہ وہاں جب آئے گا تو تمہارا یہ جرم شمار ہوگا کہ تم نے روکا کیوں نہیں تھا۔ یعنی وہ جو مثلا اس لشکر میں شامل تھے کہ تمہیں پتہ تو چلا یہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو تم ان کو روکتے نا، ان کو بتاتے تو کچھ، یعنی اس طرح کر کے پھر یہ دائرہ جو ہے اس کا وسیع ہوتا ہے۔ یہاں قرطبی نے یہ سوال کیا اور اس سوال میں بھی دینی دلیل سے کیا اور پھر اس کا جواب دیا۔ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، 3 آیات پیش کر دی اس پورے فلسفے کے خلاف کہ جب عام انسان جھگڑے جا رہے ہیں جن کا جرم کوئی نہیں تھا، یہ ثابت ہوا کہ عذاب جرائم کی بنیاد پر آتا ہے، تو جنہوں نے کیا ان پر تو آیا اور جنہوں نے نہیں کیا ان پر کیوں آیا؟ یعنی یہ اللہ پر اعتراض نہیں، صرف حکمت سمجھنے کے لیے یہاں پھر انہوں نے آیات پیش کی۔ پہلی آیت یہ پیش کی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو پھر یہاں دوسروں کا کیوں اٹھایا؟ بوجھ دوسروں کا تھا اور اٹھانا اس کو بھی پڑ رہا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ تکلف نہ کرے بعد میں ان آیات کو پیش کرنے کا اور پھر اسلامی فکر کے خلاف بذریعہ آیات، جو کہ آیت سے استدلال تو کفار بھی کر رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ اس نے اس کو ہی ذریعہ بنایا ہوا ہے لوگوں کو پھسلانے کے لیے، تو آیت میں تعارض نہیں ہے۔ پہلی آیت۔ دوسری کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس جو اس نے کسب کیا اس پر اس کو رہن رکھا گیا، مطلب ہے کسب کا اس نے جواب دینا ہے، کسب کا ذمہ دار ہے، اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اپنے کیے ہوئے کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ ساری دلیلیں جس میں یہ آیا کہ عذاب عام ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا جرم کا کام ان میں بھی آ جائے گا، تو یہ دوسری آیت بظاہر اس کے خلاف۔ تیسری لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کسب کیا اور اس پر وہ ہے جو اس نے کیا، پر وہ ہے یعنی سزا اس کی چیز کی جو اس نے کیا ہو، اور جو کیا ہی نہ ہو تو اس کی سزا کیسے ہے، اس پر وہ کیسے ہے۔ هذا يوجب ألا يؤخذ أحد بذنب أحد، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ 3 آیات امام قرطبی پیش کر کے کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کسی دوسرے کے گناہ پر نہ پکڑا جائے، مواخذہ نہ کیا جائے۔ وَإِنَّمَا تَتَعَلَّقُ الْعُقُوبَةُ بِصَاحِبِ الذَّنْبِ، کہ سزا اسی کو دی جائے جس کا ذنب ہے، اور جن کا ذنب نہیں ان کے لیے پھر سزا نہیں۔ یعنی ان آیات سے بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے، اور جو دوسری جتنی آیات پڑھی تھیں ان کے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس کے واضح مطلب کے خلاف بظاہر یہ لگتا ہے۔ فالجواب، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں یعنی انہوں نے صرف شکوک و شبہات نہیں پیدا کیے، جو ہونے تھے بعد میں کسی کی ذہن میں انہوں نے خود صدیوں پہلے ان کا جواب دیا ہے کہ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ اور یہ ہمارے استاد محترم علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پر اعتراض، اسلام پر اعتراض، یہ ہزار اعتراض ہماری کتابوں میں لکھ کر ہمارے بڑوں نے جواب دیے ہوئے ہیں جو ہو سکتے تھے، تاکہ بعد والوں کو مسئلہ نہ بنے
کہ ان کی صلاحیتیں اتنی شاید نہ ہوں، تو ہم جو قرآن و سنت کے سمندر ہیں علوم کے، ہم حل کر لیں مسئلہ۔ تو آگے کیا ہوا؟ فرمایا المیہ یہ ہے کہ پچھلوں نے پڑھنا چھوڑا اور دشمنوں نے وہاں سے پڑھ کے یہ اعتراض کر دیا، اور پچھلوں کو کتابیں نہیں یاد تھیں، کتابوں کے نام ہی نہیں آتے تھے، کتابیں چھپنا بند ہو گئی تھی، کتابیں پڑھنے چھوڑ دی گئی تھی۔ باطل نے تو سپیشلسٹ رکھے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ سے اسلام پر جو اعتراض ہو سکتا ہے وہ اکٹھے کرو۔ اب وہ تو ان کتابوں سے اکٹھا کر لیتے ہیں، لکھنے والے نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمارے دشمن یہاں سے اعتراض لیں، انہوں نے اپنوں کو جواب سکھانے کے لیے لکھے تھے، مگر اپنے اللہ ماشاءاللہ وہ جواب پڑھنے چھوڑ گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب دشمنوں نے اعتراض کیا، خود دینے کی جواب توفیق نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، بڑوں کا پڑھا ہوا نہیں تھا، تو نتیجہ اعتراض دندنانے لگا کہ یہ اسلام پہ اعتراض ہے، یہ قرآن پہ اعتراض ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یعنی یہ چیز ذہن میں رکھو نا کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور جو خلاف ہو سکتا تھا، اعتراض ہو سکتا تھا، بڑوں نے کر کے جواب دیا کہ پچھلے اعتراض دیکھ کے جواب یاد کر لیں۔ کوئی پتہ نہیں مقابل کے ذہن میں کب ایسی کوئی بات آ جائے کہ انہوں نے اپنے کیڑے مکوڑے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہر چیز سنگو، ہر جگہ سے دیکھو، اور اگر وہ ہر جگہ سے اعتراض اکٹھے کر کے کریں اور پچھلے اپنے اکابر کا پڑھنا چھوڑ دیں تو خود تو دے نہیں سکتے اور ان کا پڑھا ہوا نہیں ہے، تو پھر اسلام کا تفوض کیسے کر سکتے؟ مثلا یہی جو سوال ہے قرطبی میں لکھا ہوا، آج کوئی دہریہ، آج کوئی لبرل، آج کوئی یہودی، آج کوئی کرسچن، آج کوئی ہندو، آج کوئی سکھ، کوئی بھی دشمن اسلام ٹی وی پہ بیٹھ رہے اور کیا یہ 3 آیتیں میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ مولویوں نے بس ایسے بنایا ہوا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو 7 سالوں میں بھی آ جاتا ہے، اور وہ بھی یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ جتنی ہم نے تقریر پہلے کی، اس کے خلاف آیات کھول کے دکھا سکتا ہے، اور ترجمہ بالکل واضح ہے، آسان ہے۔ یعنی یہ سلسلہ اس پر اربوں ڈالروں خرچ کر رہے ہیں کہ لوگ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں جن کو عربی آتی ہو، خواہ وہ مسلمان ہوں، بکے ہوئے ہوں، یا ان کے اپنے تیار کردہ، اور یہ تو ایک آیت ہے ہر آیت کے لحاظ سے، حدیث کے لحاظ سے، اور پھر آگے مسلم امہ سادہ بیٹھی ہوئی ہے، خالی ذہن ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے دشمن صرف 4 طرف نہیں کروڑوں طرف سے حملہ کر رہے ہیں اور ہزاروں چینل لگے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے اعتراض کر کے پھر اس کا جواب دیا۔ جواب کیا ہے؟ فالجواب ان الناس اذا تظاہروا بالمنکر منکر کل من رآہ ان یغیرہ، کہ ٹھیک ہے بستی میں جرم تھا کچھ لوگوں کا، زانی تھے، شرابی تھے، باقی حاجی نمازی تھے، عذاب سب پہ آیا۔ یہ جن پر آیا، اگرچہ آگے اللہ اس کی بنیاد پر اجر دے گا، مگر اس آنے پر بھی اعتراض نہیں ہے، اس کو بھی معاذ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ظلم کا کروڑوں حصہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ انہیں عذاب، انہیں جو کچھ ہوا اس میں بھی اللہ نے عدل کیا، جہاں چاہا ایسا ہوا، تو جن کو نکال دیا وہ تو نکال دیا، لیکن جہاں گرفت ہو گئی ساتھی پھر بھی اللہ کا عدل ہی تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جس وقت یہ وہاں تھا اس پر فرض تھا کہ وہاں جو برائی ہو رہی ہے یہ اس کو بدلتا، یہ صوفی، یہ حاجی، یہ نمازی، فَإِذَا سَكَتَ عَنْهُ، جب یہ چپ کر گیا، فَكُلُّهُمْ آسِن، تو پھر سارے گناہگار ہیں، اگر چیز کا چھوٹا درجے کا ہے اور آگے جا کے اس کے ذریعے سے پھر ثواب ملے گا، لیکن فَكُلُّهُمْ آسِن، سب آسی ہیں۔ تو رب نے بھیجا تو عدل ہی کیا، پھر بھی اگر فضل کرتا تو بچا لیتا، پھر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ضرور دے، لیکن یہ جو کیا تو یہ بھی اس کا عدل ہے۔ فَكُلُّهُمْ آسِن،
हाजा बेफेलिही व हाजा बेरज़ाहु।